لیکن پرابلم یہ نا شاہد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹائم آ گیا، اس میچ کے بعد ہم کو سوچنا پڑے گا. ہم نے کب سوچا ہے؟ یو ایس اے سے جو ہم T20 ورلڈ کپ میں ہارے تھے، یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سائن تھا کہ ابھی ہمیں اپنی کرکٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بھی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، اب بھی کچھ نہیں ہو رہا. ٹیسٹ میں ہم مسلسل ہار رہے ہیں. ہم نے ایک فارمولا بنایا تھا، اس فارمولے میں ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھتا تھا، یہاں تو آپ یہ کر لیں گے، باہر کیا کریں گے؟ یہ جو پنکھوں والی اسٹریٹجی تھی، یہ باہر تو نہیں چل پا رہی. آپ تو بنگلہ دیش سے لگاتار 4 ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں، ون ڈے میں آپ کا یہ حال شارٹ ہے. ٹرم ہی کرے جا رہے ہو. آپ ایک سیریز کے اوپر نظر رکھتے ہو. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے فینس بھی اور ہم لوگ خود بھی تھوڑا امپیشنٹ ہیں، ہم ٹائم نہیں دیتے. لیکن اس طرح اگر آپ کی ری بلڈنگ ہو، کم از کم نظر تو آئے کہ ری بلڈنگ ہو رہی ہے، کہ صحیح پراپرلی پلیئروں کو چانس مل رہا ہے، صحیح پراپر اسٹریٹجی ہو رہی ہے. اگر ہم ہار بھی رہے ہیں تو ہم کم از کم کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم ہار کے تو اور مزید پیچھے جا رہے ہیں. شاہد صاحب 2023 کا ورلڈ کپ 50 اوور کا جو انڈیا میں کھیلا تھا، اس کے بعد سے اب یہ 26 چل رہا ہے، 27 میں اگلا ورلڈ کپ آنے والا ہے. اب امپیشنٹ نہیں ہے، اب تو سوالات بنتے ہیں. لیکن دیکھیں 2025 کی چیمپئنز ٹرافی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے آپ کا ریزلٹ یہ رہا. میں نہیں کہتا کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت جاتا، لیکن سیمی فائنل تو اپنے ملک میں آپ 100% پہنچتے. آپ نے ٹیم ایسی سلیکٹ کی، غلطیاں آپ کی خود کی ہیں. ورلڈ کپ کے بعد جب آپ پہلے راؤنڈ سے کریش آؤٹ ہوئے تھے اور اسی طرح T20 میں آپ کریش آؤٹ ہوئے تھے، تو آپ کو اسی وقت سے اگلے ورلڈ کپ کی پلاننگ کرنی چاہیے. اب یہ 2026 کا T20 ورلڈ کپ ہو گیا. اب ہماری ساری تر توجہ جو ہے ون ڈے کرکٹ کے اوپر ہے. ہمیں T20 کے لڑکے ہم ون ڈے میں ڈال کے کھلا رہے ہیں، تو ہماری تو وہ پلاننگ ہی نظر نہیں آ رہی نا. اب ہمارا اگر ODI ورلڈ کپ کی طرف توجہ ہے تو ہمیں کم از کم 2-3 اچھی سیریز ساؤتھ افریقہ یا زمبابوے یا انگلینڈ یا آسٹریلیا کہیں تو ہوتی کہ جو ہمیں واقعی T20 یا اس 2027 کے ODI ورلڈ کپ کی تیاری ہوتی ہے. ابھی تو آپ 2027 کے ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں، سر پہ آ جائے گا 2028 کا T20 ورلڈ کپ. تو آپ کی ہر چیز کی الگ الگ پلاننگ ہوگی. اگر آپ نے الگ الگ پلاننگ نہیں کی تو آپ کی کرکٹ اسی طرح سفر ہوتی رہے گی جس طرح یہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت یہ جو آسٹریلین ٹیم آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس میں ابھی آپ کو لگتا ہے اتنی صلاحیت ہے؟ پچھلا تو انہوں نے پھنسا دیا تھا کہ یہ میچ جیت جائیں. کوئی بھی چیز جیسی ہوگی جو 230، جب جس طرح انہوں نے کیا تھا 231، جب انہوں نے 200 کیا تو انہوں نے کہا ہمارا ٹارگٹ 231 ہے. ایز وی اسپیک لبوشن رن آؤٹ ہو گئے ہیں. یہ سوال میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ یہ تو اس فارمیٹ کے اچھے پلیئر ہے، پتہ نہیں یہ کس طرح کی سے کھیل رہے ہیں. آج تو خیر رن آؤٹ ہو گئے، ورنہ پہلے آتے ہی یہ سویپیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹرگل بھی کر رہے ہیں اور بڑا عجیب سا نان سیریس سا لگ رہا ہے، جیسے پتہ نہیں ون ڈے کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتا تھا یا کیا ہوا کہ آؤٹ ہو کے ایسے عجیب سا وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. اب یہ 3 میچ ہو گئے، تینوں ناکامیاں ہو گئی اس کی. تو ظاہر ہے اگر 2027 ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا جائے گا تو آسٹریلیا کے پاس اور بھی بینچ پہ اتنے اچھے پلیئر موجود ہیں کہ وہ پھر لبوشن سے آگے دیکھیں گے. یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے میچ میں 200، دوسرے میچ میں 231، تو ان کا ٹارگٹ اب ہوگا 250 پلس. اور یہاں پہ اگر انہوں نے 250 پلس کر لیا تو پاکستان کو بڑی مشکل ہو جائے گی. آلدو کے پچ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ بازد خان کہہ رہے تھے کہ یہ سیکنڈ بیٹنگ میں زیادہ بہتر ہو جائے گی بیٹنگ کے لیے. بیٹنگ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گی، لیکن بیٹنگ پھر وہی والی بات نا، ہم کرنی ہوگی بیٹنگ کرنی بھی ہوگی. اور نان سیریس جہاں تک آپ نے بات کی تو مجھے تو بڑی آئی ایم ویری سرپرائز ان دس سیریز، کیونکہ اس سے پہلے تو بہت ہی اچھا کر رہے تھے. سلمان علی آغا مجھے کافی نان سیریس نظر آ رہا ہے، کیجول طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں. ان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بڑا اچھا پلیئر ہے وہ. اب اگر باتیں ہی ہو رہی تھی پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر کے نمبروں پہ بیٹنگ چاہیے، تو وائی ناٹ ہیسن ٹرائی کر لیں، ان کو 4 نمبر پہ ٹرائی کر لیں، بھیج دیں. غازی غوری کو اور نیچے کر دیں، یا بابر کو 3 پہ کر کے سلمان آغا کو 4 پہ کر دیں، غازی غوری کو اور نیچے کر دیں. لیکن اب یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اور سلمان ایک بڑا اچھا کرکٹر ہے. مجھے یاد ہے جب 2024 کی انگلینڈ کی سیریز ہو رہی تھی اور اس سے پہلے ایک سیریز ٹیل کے ساتھ اتنی اچھی بیٹنگ کر رہا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں. لیکن بنگلہ دیش کے یہ 2 ٹیسٹ میچ اور اس سے پچھلی ویسٹ انڈیز کی سیریز، دونوں میں اس نے ٹیل کے ساتھ اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کی. پچھلے میچ میں سیدھی گیند پہ میتھیو شاٹ کی وہ اسپن کھیلنے گیا اور بولڈ ہو گیا. سلمان آغا اس سے کہیں اچھا پلیئر ہے وائٹ بال کا. ایک پلیئر جس نے بڑا امپریس کیا ہے وہ غازی غوری، کیونکہ کوئی اتنا ریٹ نہیں کر رہا تھا. بڑا سنبھل کے کھیل رہے ہیں، ٹیمپرمنٹ بڑا زبردست لگا. کیسا دیکھتے ہیں اس لڑکے کا فیوچر؟ بہت کم پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ پوٹینشیل پہ کسی پلیئر کو پک کرتے ہیں. اور مجھے یہ بتایا گیا، بلکہ میں نے جو سمجھ آئی مجھے کہ سرفراز نے ان کی وکٹ کیپنگ کے اوپر ان کو سلیکٹ کیا. ریڈ بال کا یہ زیادہ اچھا پلیئر ثابت ہوگا ٹیسٹ میچوں میں ریڈ بال میں، اس لیے اس کا 4 ڈے کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. اس کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے. جہاں پہ وائٹ بال کی بات آئے گی
اس نمبر پہ بہت ہی امپورٹنٹ نمبر ہے. ٹیکنیک اس کی بہت اچھی ہے, لیکن کیا جب پاکستان کو 300 350 کا ٹارگٹ ملے گا تو کیا غازی غوری پاور اس حساب سے کھیل سکے گا یا نہیں, یہ ہمیں وقت بتائے گا. فائنڈ آف دا سیریز تو آبویسلی عرفات مناس رہے, جس طرح سے وہ بالنگ کرا رہے ہیں, مطلب سیزنڈ لگ رہے ہیں, ایک نیا کھلاڑی اتنا اچھا لگ رہا ہے, اتنا ٹرینڈ لگ رہا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کانفیڈینس ہے اس میں, اس لڑکے میں بڑا کانفیڈینس ہے. جس طرح سمیر مناس میں ہم نے کانفیڈینس دیکھا انڈر-19 کے لیول پہ, اس میں بھی بڑا کانفیڈینس ہے. ظاہر ہے سمیر سے بڑا ہے, ڈومیسٹک کرکٹ بھی تھوڑی بہت کھیل کے, انڈر-19 لیول پہ کھیل کے, اور پھر پی ایس ایل میں کھیل کے اس نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے. کانفیڈینس ہے, پڑھا لکھا لڑکا ہے, اس میں گیم اویئرنیس ہے, اس کو کرکٹ کی نالج ہے. لیکن ابھی صرف یہ پہلی سیریز ہے, ابھی آگے دیکھنا ہے کہ اس کے قدم زمین پہ رہتے ہیں یا زمین سے اٹھ جاتے ہیں, یا اور مزید زیادہ اس کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا, اپنی پرفارمنس, اپنی کنسسٹنسی کو دیکھے گا تو بہت آگے جائے گا. اچھا, اب جو ایک سوال جو وہاں جاتے ہوئے کوچ تو میرا خیال ہے اس کے لیے اتنے پریشان نہیں ہے, لیکن ہم لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں ویئر از دا پیس. جب آپ ساؤتھ افریقہ جائیں گے تو اس کی آپ کو بڑی ضرورت پڑے گی. آپ کا بھی نیو بال بالر نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کی شدید ضرورت ہے. تو وہی ہوگا جو تاریخ ہمیشہ دہراتی رہی ہے کہ یہ ہم جو بھی اس وقت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, اور پھر سارے پرانے پلیئرز واپس جائیں, وہی فہیم اشرف واپس آ جائیں گے, وہ سب کو لے کر آئیں گے, اور پھر ہمیں لے کے جانا پڑے گا ساؤتھ افریقہ. اکتوبر میں ٹرائی سیریز, اکتوبر نومبر میں ٹرائی سیریز ہوگی. تو اس بیچ میں سن یہ رہے کہ شاہین شاہ افریدی اور حسن بیٹھیں گے, پلاننگ کریں گے, کوئی ٹریننگ لمبا ٹریننگ کیمپ ہوگا ون ڈے کے لیے. اس میں آپ اگر 4-5 فاسٹ بالر بلا لیں, شاہنواز دھانی بہت اچھی سپیڈ کا ہے, عاقب جاوید بہت اچھی سپیڈ کا ہے, اسماعیل اچھا فاسٹ بالر ہے, محمد موسیٰ کو ہم ایک دم سے بھول گئے ہیں, اور بہت سارے فاسٹ بالر ہیں. ذیشان کہاں چلا گیا جو 6 فٹ چینج کا فاسٹ بالر ہے, اس کو علی رضا ہے. اگر آپ کو گروم کرنا ہے, علی رضا ہے, علی رضا کو گروم کریں. سبحان ایک فاسٹ بالر ہے, اس کو گروم کریں. تو 15-20 فاسٹ بالر بلائیں, ان کو کہیں کہ بھائی ہمیں آپ کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وائڈ بال کرکٹ کے لیے کچھ فاسٹ بالر مل سکے. اینڈ فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر, کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے, ہمارے پاس اس کی بہت کمی ہے. کبھی ڈیولپ ہی نہیں کی. ہاں, احمد دانیال بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے. عماد بٹ تھا, اس نے, میں سن رہا تھا بہت سے لوگ کہتے کہ وہ کہاں سے ٹیسٹ میں آ گیا. وہ پچھلے 2 سال سے ڈومیسٹک فرسٹ کلاس کرکٹ میں بڑی اچھی پرفارمنس کر رہا ہے. پچھلے سے پچھلے سیزن میں سیالکوٹ کو اس نے چیمپئن بنوایا. اس سیزن میں جو پچھلا گیا ہے اس میں اس نے سینچری بنائی, وکٹیں بھی لی, بغیر کھیلے وہ آ گیا واپس ٹیسٹ میچوں سے. اگلی جب ٹیسٹ سیریز ہوگی انشاءاللہ ویسٹ انڈیز کی, اس میں عماد بٹ کا کہیں نام نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو آپ جب تک آپ ایک پلیئر کو 2-3-4 سیریز نہیں دیں گے تو وہ کیسے ڈیولپ ہوگا. اور آپ کو فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ڈیولپ کرنے کے لیے مائک ہیسن سے سوال ہوا تھا فہیم اشرف کے بارے میں. انہوں نے کہا ہم نے انہیں انگلینڈ بھیجا ہے تاکہ وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر ایکسپیرینس حاصل کریں. اللہ کرے رانا فہیم اشرف خوب ایکسپیرینس حاصل کریں. ان کی جس طرح کا کریئر پروان چڑھا تھا, ٹیسٹ میچ میں بھی اچھے تھے, T20 میں بھی اچھے تھے, ون ڈے میں بھی اچھے تھے, لیکن وہ بہت پیچھے چلے گئے, اور اب انہیں کوئی فرسٹ چوائس آل راؤنڈر, پیس بالنگ آل راؤنڈر نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اس وقت عرفات مناس بالنگ کرا رہے ہیں, اسکور 44 پر 2 ہے, اور یہ ہے سچویشن.